بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ در مذمت تکبر، در مذمت تکبر کی برائی کے بیان میں، تکبر مکن زینہار اے پسر، کی روزے زی دستش در آئی بسر۔ تو مذمت کے معنی برائی، مذمت کے معنی برائی، زینہار کے معنی آتے ہیں ہرگز، زینہار کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہرگز۔ زی دستش، زی دستش، اور زی دستش اور کے معنی آئیں تکبر کے ہاتھ سے، تکبر کے ہاتھ سے۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے۔ زینہار منے ہرگز، اور زی دستش منے اس کے ہاتھ، تکبر کے ہاتھ سے، اور مذمت منے برائی۔ تو تکبر کی برائی کے بیان میں، تکبر مکن زینہار اے پسر، کی روزے زی دستش برائی درائی بسر، کہ ایک دن تو اس کے ہاتھ سے سر کے بل گر جائے گا۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو پکڑے گا میں اس کو پھاڑ دوں گا، میں اس کو۔ تو یہ تکبر زناج، تکبر زدانا بود ناپسند، غریب آید ایمان از ہوش مند، غریب آید ایمان از ہوش مند۔ تو دانا کے معنی آتے ہیں عقل مند، دانا کے معنی آتے ہیں غریب کے معنی آتے ہیں اجنبی، غریب کے معنی آتے ہیں این یعنی تکبر، این کے معنی یہ یعنی تکبر۔ تکبر تو کیا کرو گے؟ غریب کے معنی کیا ہیں؟ اجنبی۔ این کے معنی کیا کرو گے؟ یہ یعنی تکبر۔ اور دانا کے معنی تکبر زدانا بود ناپسند، عقل مند لوگ تکبر کو ناپسند کرتے ہیں، ہوش والوں کو یہ تکبر عجیب لگتا ہے، ہوش والوں کو یہ تکبر تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر نیاید ز صاحب دلاں۔ تو جاہلاں جاہل کی جمع ہے، صاحب دل منے دل والے، یعنی صاحب دلاں با خدا لوگ۔ صاحب دلاں کا کیا ترجمہ کرو گے؟ با خدا لوگ۔ تکبر جاہل لوگوں کی عادت ہوتی ہے، با خدا لوگ تکبر نہیں کرتے۔ با خدا کہتے ہیں، با خدا لوگوں کے نیک لوگ، اللہ والے کہتے ہیں۔
تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تو زندہ عزازیل کے معنی ہے شیطان. عزازیل کے معنی کیا ہے؟ ہاں. اور زندہ کے معنی ہے قید خانہ. زندہ کے معنی کیا ہے؟ قید خانہ. تو کیا کہو گے؟ عزازیل کے معنی شیطان اور زندہ کے معنی کیا ہے؟ قید خانہ. تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا. کثیرا کی خصلت تکبر بود سرش پر غرور از تصور بود. غرور کے معنی آتے ہیں دھوکہ اور تصور کے معنی آتے ہیں خیال. غرور کے معنی کیا آتے ہیں؟ دھوکہ. اور تصور کے معنی کیا آتے ہیں؟ کثیرا کی خصلت تکبر بود جس کسی کو تکبر کرنے کی خصلت ہوتی ہے اس کا سر دھوکے کے خیال سے بھرا رہتا ہے. کیا بولو گے؟ اس کا خیال، اس کا سر بھرا رہتا ہے. تکبر بود مایا مدبری تکبر بود اصل بد گوہری. مدبری کے معنی آتے ہیں بدبختی. مدبری کے معنی اور بد گوہری کے معنی آتے ہیں بد اصل. بد اصل، بد ذات. بد اصل، بد ذات. تکبر بدبختی کا سرمایہ ہے. تکبر بد ذات ہونے کی جڑ ہے. تکبر بدبختی کا سرمایہ ہے. تکبر بد ذات ہونے کا بد ذات ہونے کی جڑ ہے. جدانی تکبر چرا می کنی جب تو جانتا ہے تو کیوں غلطی کرتا ہے. کیا غلطی کیوں کرتا ہے؟ تکبر کیوں کرتا ہے؟ خطا می کنی او خطا می کنی تو غلطی کرتا ہے، تو غلطی کرتا ہے. تو یہ کتابیں جو ہیں جہاں آپ کو یہ زبان سکھائیں گی وہیں آپ کی روحانی تربیت بھی کریں گی. آپ کو زبان بھی سکھائیں گی، آپ کی روحانی تربیت بھی کریں گی، آپ کو بول چال بھی کریں گی. ان کتابوں کو تم چھوٹی سمجھ کے محنت نہیں چھوڑ دینا کہیں. ان پر خوب محنت کرو. یہ آپ کی روحانی بھی غذا بھی دے گی اور علمی غذا بھی آپ کو دے گی. تو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ان کا ایک مقولہ پچھلی دفعہ نظروں سے گزرا. ان کا مقولہ کیا؟ ان کی زندگی کا ایک واقعہ اور ان کا طرز زندگی کا ایک تراشا میرے سامنے سے گزرا کہ حضرت جن طلباء کے اندر تکبر دیکھتے تھے تو ان کو جوتیاں سیدھی کرنے پر لگا دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جوتیاں سیدھی. کوئی مہمان آیا اس کی جوتیاں سیدھی کر. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. کبھی کوئی مہمان آ گئے تو اس کے جوتے سیدھے رکھ دیے، اپنے ساتھیوں کے جوتے سیدھے کر دیے، اپنے اساتذہ کے جوتے سیدھے کر دیے. اس سے ثواب ملے گا اور تکبر ختم ہوگا.
تو فرمایا حضرت جس لڑکے کے اندر تواضع دیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ تواضع. اس کے اندر تکبر، اس کی جوتیاں خود سیدھا کرتے تھے. اس کی جوتیاں حضرت کیا کرتے تھے؟ تو وہ مقولہ اس طرح، وہ طرز اس طرح سے لکھتا تھا کہ حضرت کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جن طلباء کے اندر تکبر دیکھتے تھے ان کو جوتیاں سیدھی کرنے پر لگا دیتے تھے، اور جن کے اندر تواضع دیکھتے تھے ان کی جوتیاں خود سیدھی کرتے تھے. تواضع جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور تکبر بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. یہ